اگر سنو گے تم قرآن تو اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر سنیں اور چپ رہے تو بن مانگے اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. آپ ذرا سوچو، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ قرآن سنو، اس لیے کہ کان تمہیں گانے سننے کے لیے نہیں دیے گئے، کان تمہیں غزلیں سننے کے لیے نہیں دیے گئے، کان تمہیں قرآن سننے کے لیے دیے گئے. اور یہی قرآن سننے کا معاملہ تھا کہ کل تک مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب اور مسلمانوں میں جو قوت پیدا ہوئی تھی وہ قرآن سننے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. اور یہی قرآن ہے، اس کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ بہت سارے کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والے بھی قرآن کی اثر انگیزی سے بچ نہ سکے، اور قرآن نے ایسا اثر دکھایا کہ ان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں. اور آج بھی دنیا اس قرآن کو سننے سے ہی روکنا چاہتی ہے. آج اگر گاڑیوں کے اندر شور، فلائٹوں کے اندر میوزک، ہوٹل کے اندر میوزک، یہ ساری چیزوں کا عادی جو بنا دیا گیا کہ ہم بھی جرنی کرتے ہیں تو آج ہمارے مسلمان گاڑیوں کے اندر غزلیں لگا دیتے ہیں، میوزک لگا دیتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ان چیزوں کے عادی. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن سنو گے نہیں تو دل بدلے گا نہیں. اور اس زمانے کے اندر جن کے دلوں کے اندر قرآن کی طاقت کا احساس تھا، تو جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ شور مچاتے اور کہتے شور مچاؤ شور مچاؤ، تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے. آج اس شور کو عام کر دیا گیا، آج اس شور کو اتنا عام کر دیا گیا کہ اب مسلمان قرآن سننے سے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم میں تو کبھی کبھی اپنی قوم کی سچویشن کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے کڑتا ہے کہ قرآن سننا بھی اب ہماری قوم پر بوجھ بن چکا ہے. جو قرآن دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا، اب اسی قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو کب ختم ہوگا؟ بے قراری کا علاج گانوں میں تلاش کرتے ہیں، غزلوں کے اندر. بے قراری کا علاج قرآن سننے کے اندر ہے. ڈپریشن کا سولیوشن قرآن کے اندر ہے.